1910 میں برطانیہ کے ماہر آثار قدیمہ کے ایک مشن نے دنیا کی بڑی دریافتوں میں سے ایک کی۔ ڈیرہ بگٹی کے پہاڑوں میں کچھ ہڈیاں ملیں۔ ماہرین کے مطابق یہ ہڈیاں ایک وقت میں دنیا کے سب سے بڑے جانور بلوچیتھیریم کی ہیں، یعنی بلوچستان کا درندہ۔ جلد آثار قدیمہ نے بلوچستان میں بہت سی مزید دریافتیں کی۔ ٹیموں کو بلوچیتھیریم کی مزید ہڈیاں، قبل تاریخ زمین پر چلنے والی ویل کی باقیات اور ایک نیولتھک تہذیب مہر گڑھ کے آثار بھی ملے، جو وادی سندھ کے شہروں کے ثقافت سے بھی پرانے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے بلوچستان سے ہی اتنے زیادہ فوسل اور تاریخی نوادرات کیوں ملے ہیں، ہے نا؟ دراصل بلوچستان کا بیشتر علاقہ خشک اور پہاڑی ہے، جہاں مونسون کی بارش اور نمی نہیں پائی جاتی۔ اس خشک ماحول اور مٹی نے بلوچستان کے قدیم ورثے کو صدیوں سے محفوظ رکھا ہے، جو پاکستان کے دوسرے حصوں میں آثار قدیمہ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن پھر آپ پوچھیں گے کہ اگر بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اور بڑی دریا بھی نہیں ہے تو پھر بلوچستان میں لوگ رہتے ہی ایسے ہیں، وہ پانی کہاں سے لیتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں اس ایک بات سے مل سکتا ہے کہ بلوچستان قدیم ایران کے شہروں سے کتنا قریب ہے۔ اب یہاں سے میں بتاتا ہوں۔ میرے آباء و اجداد خانہ بدوش ہیں اور کچھ تاریخ دان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ایران کا آب پاشی نظام بلوچستان میں لے کر آئے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے یہ کام تاجروں نے کیا ہو، یا بلوچستان کے ان کئی لوگوں میں سے کسی نے جو اکثر ایران سے دنیا کے کئی علاقوں تک سفر کرتے رہتے تھے۔ کاریز نامی آبپاشی کا یہ نظام 3000 سال پہلے استعمال ہوتا تھا۔ بلوچستان کے بہت سے دیہات اور قصبوں میں جہاں پانی نہیں ہوتا تھا، وہاں کاریز ہی لوگوں کو زندہ رکھنے کا ذریعہ تھا، اور یہ پمپنگ کے بغیر ہوتا ہے۔ کاریز کا نظام بنانے والوں نے زمین کے اندر سرنگیں بنائیں، جس سے ہو کر پانی سطح زمین کے اوپر آتا، سب گریوٹی اور انجینئرنگ کے کمال سے۔ آپ لوگ تو صرف ماضی کی ہی بات کرتے جا رہے ہو۔ در حقیقت ابھی بھی 1000 سے زائد کاریز کام کر رہے ہیں، اور جیسے صدیوں سے ہوتا آیا ہے، آج بھی لوگ اپنی فصلوں کو سیراب کرنے اور کپڑے دھونے کے لیے پانی یہیں سے حاصل کرتے ہیں، اور کبھی کبھی مزے اور تفریح کے لیے۔ جس طرح کاریز کام کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال اور پانی کی تقسیم میں پوری کمیونٹی شامل ہوتی ہے۔ اس میں ہر کسی کا فائدہ جڑا ہوتا ہے، اس لیے اسے مشترکہ آبپاشی کا نظام کہتے ہیں۔ یہ ایک پائیدار زندگی کے لیے لوگوں کو جوڑتی ہے۔ اور اگر پائیداری کی بات کریں تو کاریز ٹیوب ویل سے کہیں زیادہ ماحول دوست ہے۔ دراصل کچھ عرصے کے لیے تو ٹیوب ویل امیر زمینداروں کو زیادہ پانی مہیا کر سکتا ہے، لیکن جس طرح کا بلوچستان کا موسم ہے، جہاں بھی ٹیوب ویل لگائیں گے وہ اس جگہ پانی کی تہیں بالکل خشک کر دیں گے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف آنے والی نسلوں کے لیے ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے بھی ایک ہنگامی مسئلہ ہے جو ٹیوب ویل کی قیمت برداشت نہیں کر سکتے۔ جب پانی کی سطح نیچے جاتی ہے تو لوگوں کو پانی حاصل کرنے کے لیے بہت گہری کھدائی کرنی پڑتی ہے، اور اتنی گہرائی تک صرف ٹیوب ویل ہی جا سکتے ہیں۔ یہ ایک تباہ کن عمل ہے جس کی وجہ سے شہر اور دیہات رہائش کے قابل نہیں رہیں گے۔ پہلے ہی بہت سے کاریز تباہ ہو چکے ہیں، کہیں سڑکیں بنانے کے لیے، کہیں زرعی زمین بڑھانے کے لیے، تو کہیں صرف اس لیے کہ انہیں استعمال کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا کوئی بھی نہیں جانتا۔ کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی کاریز کے نظام کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کو محفوظ کرنے کی وجہ صرف اس کی شاندار تاریخ ہی نہیں، بلکہ کاریز جدید ٹیکنالوجی سے زیادہ ماحول دوست ہے، خاص طور پر اب جب ہم ماحولیاتی تبدیلی کے خطرناک اثرات سے لڑ رہے ہیں۔ بلوچستان کے تاجر اور چرواہے اس ٹیکنالوجی کو دنیا کے کئی دوسرے خشک علاقوں تک بھی لے کر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ چین اور وسطی ایشیا میں کاریز کا نظام بلوچستان سے ہی کیا تھا۔ یہ درست ہے کہ ورثہ اور آثار قدیمہ جیسے الفاظ سے ہمارے ذہن میں قلعے اور فوسل آتے ہیں، لیکن آباء و اجداد کا مقامی علم اور ٹیکنالوجی کی دریافتیں بھی ہماری ثقافتی تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ ماضی کے پہلے انجینئرز اور ماحول دوست زرعی ماہرین نے کاریز جیسا بغیر انرجی استعمال کرنے والا پانی کا نظام دیا۔ ہمیں اس قیمتی علم کو محفوظ اور استعمال میں لانا ہوگا، اور اس چیز کا اعتراف بھی کرنا ہوگا کہ کاریز کے نظام نے ماضی میں کیسے بلوچستان کی نسلوں کو پانی کی فراہمی اور قدرتی وسائل کی مینجمنٹ کی۔ یہی وجہ ہے کہ کاریز یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی عارضی فہرست میں ہے۔ یہ منفرد عالمی انسانی ورثے کا ماضی ہے، ایک ایسا ماضی جو مختلف لوگوں اور علاقوں سے سفر کرتا ہے، ایک ایسا ماضی جو کئی ثقافتوں اور سلطنتوں سے جڑا ہوا ہے، ایک ایسا ماضی جو ماحولیات کی پائیداری سے جڑا ہوا ہے، اور ایک ایسا ماضی جو ہمارے حال اور مستقبل کو مضبوط کرنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ اور اس تاریخ کو پڑھنا بلوچستان کی مختلف قومیتوں کو بھی ایک دوسرے کے مزید قریب کرتا ہے۔